سے اللہ رب العزت نے فرمایا جو تم کہہ رہے ہو نا کہ آدم علیہ السلام کو نہ بنا، میں نے تو تمہیں جواب دے دیا کہ میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے۔ اگر تم جانتے ہو تو پھر ان چیزوں کے ذرا نام تو بتا دو۔ تو فرشتوں نے جواب دیا، قالو، انہوں نے کہا، سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، نہیں ہے علم ہم کو، الا ما علمتنا، مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھلایا۔ اللہ ہم ان چیزوں کے نام نہیں جانتے۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے پھر آگے جو ہے آدم علیہ السلام کی برتری کو واضح کیا، فرمایا قال یا آدم انبئہم، اللہ نے کہا اے آدم تو بتا انہیں باسمائہم، ان چیزوں کے نام۔ فلما انبأہم، پھر جب اس نے بتا دیے انہیں باسمائہم، ان کے نام، قال، تو اللہ نے کہا الم اقل لکم، کہ نہیں میں نے کہا تھا تم سے، انی اعلم، کہ بلا شبہ میں جانتا ہوں، غیب السماوات والارض، چھپی باتیں آسمانوں کی اور زمین کی، یعنی زمین و آسمان کا غیب مجھے معلوم ہے، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہر ایک کی ظاہر اور باطن جو کیفیت ہے اس کا علم مجھے ہے، اور یہ کائنات جو ہے اس کا کارساز اور بنانے والا میں ہوں، تو آپ کو کما حق ہو تمام چیزوں کا علم نہیں ہے۔ تو پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا، تم سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر، اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور تھا وہ کافروں میں سے۔ اچھا یہاں پر جو ہے نا دو تین چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو لوگ کہتے ہیں دیکھو جی آدم علیہ السلام کو اگر سجدہ ہو سکتا ہے تو پھر کسی اور کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ بھائی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا، اور وہ زمین میں نہیں تھا، وہ آسمانوں میں تھا، یہاں تو نہیں تھا، وہ تو آسمان کا قانون تھا، آسمان کے اندر تھا، وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے دیا حکم۔ اچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ احکم الحاکمین نے غیر اللہ کو سجدہ حرام قرار دے دیا، کہ غیر کو سجدہ کرنا حرام ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مخلوق کا مخلوق کو سجدہ حلال ہوتا میری شریعت میں تو میں حکم دیتا عورت کو کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدہ کرنا کسی بھی مخلوق کا مخلوق کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے، اب سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے حکم سے جس کا سجدے کا حکم کس نے کیا؟ اللہ نے۔ کس کو کیا؟ عزازیل کو۔ کس کے لیے کیا؟ آدم کے لیے۔ اچھا، اس نے نہ مانا تو اللہ نے اس کو لعنتی قرار دے دیا۔ تو پھر حکم بھی اللہ کا، سجدہ بھی اللہ کو، حکم بھی اللہ کا اور سجدہ بھی اللہ کو۔ اگر ہم اپنے رب کو وقت پر سجدہ نہ کریں تو ہم کتنے بڑے مجرم ہیں، ہم کتنے بڑے مجرم ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیو، یہ 5 وقتی نماز کا جو سجدہ ہے یہ کس کو کیا جاتا ہے؟ اللہ کو۔ جب ہم اللہ رب العزت کے حکم پر اللہ کو سجدہ نہیں کریں گے تو کیا ہم نافرمان ٹھہریں گے کہ نہیں ٹھہریں گے؟ تو اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنے در پہ آنے اور سجدہ کرنے اور عبادت بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔